السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4597 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، اہل کتاب 72 گروہوں میں تقسیم ہوئے اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور وہ الجماعہ ہوگی۔ اس حدیث کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرقہ بنانے سے منع نہیں کیا، اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی تو ایک فرقہ ہی ہوگا۔ اور دوسرا یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں ڈرایا کہ اہل کتاب فرقہ واریت میں بٹ گئے، تم نے یہ کام نہیں کرنا، جو جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی، وہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے ان دونوں مفہومات کو قرآن کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ احادیث قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، اور قرآن اور اس کی ایکسپلینیشن کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اگر قرآن کی ایکسپلینیشن خود ہی قرآن کے 180 ڈگری ہوگی تو وہ کیسے صحیح تصور کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں قرآن کی آیات کی طرف۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ادھر اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک لیا گیا ہے، جس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم کی احادیث 6225 سے 6228 میں دی گئی ہے، تو آپ جا کر ان احادیث کو چیک کر لیجئے گا۔ اور سورہ الانعام میں آیت نمبر 159 ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور ان میں بٹ گئے تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے، وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ اعمال دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تو 100% فرقہ واریت کے بالکل اگینسٹ ہے کہ ہم نے فرقے نہیں بنانے، اور نہ ہی احادیث میں کچھ اس طرح کی چیز ملتی ہے۔ ایک اور آیت میں ادھر پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ ہے ہمارا سیدھا راستہ جس کی ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں، اور ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، جس کی ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اس کی پیروی کرو اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہ تمہیں سیدھے راستوں سے ہٹا دیں گے۔ اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر ٹیڑھے راستوں پر شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو رستہ تو صرف ایک ہی ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ رستہ رسول اللہ کا رستہ ہے، جس کی وضاحت سورہ فاتحہ میں بھی دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ ادھر بھی راستہ سنگولر کے سیغے سے پیش کیا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ ادھر کوئی اس طرح کا لفظ نہیں لیا گیا کہ ان لوگوں کے راستہ ایک ہی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اہل البیت، صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا ایک ہی راستہ ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔